میں نے پہلے بھی یہ کئی بار یہ چیز عرض کی ہے، چونکہ آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری، جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں، جو مسلم شریف کا حصہ ہے، پہلی 92 روایتیں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، اور حدیث جبریل 93 نمبر ہے، کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے۔ تو صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا اپنا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے۔ اس مقدمے میں یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ جو ضعیف الاسناد روایتیں ہیں، یہ نہ تو حلال و حرام میں قبول کی جائیں گی، نہ ہی امر و نواہی میں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، اور نہ ہی الترغیب و ترہیب، یعنی کسی نیک کام کی ترغیب دلانا اور کسی برے کام کی وعید سنانا، تینوں کیٹاگریز میں ضعیف روایتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اور یہ چونکہ اس حوالے سے ہمارا خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ذرا کافی غلو کرتے ہیں، اس لیے میں بریلویوں کا ترجمہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناؤں گا اور دکھاؤں گا بھی ایچ ڈی کیمرے میں انشاءاللہ۔ یہ صحیح مسلم شریف پاکستان میں بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ، جس کی آپ سمجھ لیں اربوں کے شیئرز ہیں، شبیر برادرز، یہ ان کی صحیح مسلم ہے چھپی ہوئی۔ اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، اور یہ مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے امام مسلم نے جو ہے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو بحث کی ہے، میں انشاءاللہ اس کو دکھاتا ہوں۔ صحیح مسلم کا مقدمہ یہ بھی ذرا کور کر دیجئے گا، یہ جو میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہیں، یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو لکھی ہے کنکلوڈ کر دی ہے۔ یہ مطلب آپ اس کو اگر سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے دور کے ایشوز امام مسلم اس زمانے میں فورسی کر گئے تھے کہ اس امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ ضعیف الاسناد روایتیں اسی طریقے سے کتابوں میں لکھ کے ان کا ضعف نہ بیان کیا گیا، تو آنے والے لوگ تو یہ کہیں گے جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی۔ تو اب یہ دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی صحت والا جو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے، کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے، نمبر 1 یہ پہلی کیٹیگری، نمبر 2 کسی امر یا کسی نہیں، نمبر 3 یا کسی ترغیب اور ترہیب، یعنی نیک کاموں کی ترغیب دلانا اور برے کاموں سے ڈرانا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر راوی سچا اور امانت کا معدن نہ ہوا اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں، تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا۔ یعنی جو ضعیف روایتیں یہ بیان کیے بغیر بیان کر رہا ہے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں، وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل کرے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اب بات ضعیف باتوں کی کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اس میں جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، یعنی من گھڑت چیزیں بھی ضعیف الاسناد روایتوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح احادیث اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں اتنی زیادہ موجود ہیں، ضروری ہے کہ آپ نے یہ قصے کہانیاں جس طرح آج کل کے وائزین سنا رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے۔ صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے، جو اتنی روایتیں جمع کرے اور ان کا ضعف نہ بتائے۔ یعنی امام مسلم نے اپنے زمانے کے، ظاہر ہے یہ آج کل کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ علماء کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے، اپنے زمانے کے اکثر علماء کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاہل ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا، وہ بڑے بڑے پھر اس میں محدثین آتے ہیں، وہ جو اہل علم ہے ان کو پتہ چل جائے گا، پھر وہ لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ اس نے احمد بن حنبل کا یا امام ابی شیبہ کا نام لے دیا ہے۔ تو وہ اپنے زمانے کے وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ضعف کا حکم نہیں لگایا، امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکلیئر کیا
اور آج کل کے بھی جو واعظین کی قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ امام مسلم نے ان کو جاہلی سمجھے ڈکلیئر کر دیا پہلے سے ہی. تو یہ میں نے مقدمہ اسی لیے پڑھ کے سنایا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے. یہ جو ہم صحیح حدیث اور حدیث کی صحت کے حوالے سے اتنی ڈسکشن کرتے ہیں، یہ کوئی آج کے دور کی بحثیں نہیں ہیں، یہ شروع سے چل رہی ہیں. ان کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا. یہ جو ضعیف الاسناد حدیث ہے میرے بھائیوں، ان کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں کہ اس میں نے اسی مسئلہ 36 کے اندر 5 مثالیں بیان کی تھی. ایک میں مثال یہاں پر بیان کر دوں کہ ان روایتوں کی وجہ سے بسا اوقات ہمارا ایمان بھی سٹیک پہ لگ جاتا ہے. ایسی گستاخانہ روایتیں ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں آ گئی ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو اپنا ایمان سٹیک پہ لگانا پڑے گا. انہی روایتوں میں سے ایک روایت ہے جو مسند امام احمد میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 5 صفحہ 136، 21,271 نمبر ہے مسند احمد میں، 21,271، اور مشکات میں بھی موجود ہے 4902. یہ تو بڑی جعلی روایت ہے. آپ الفاظ دیکھیں اس کے کتنے خطرناک ہیں. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اپنے جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، ساڑھے تو دادا ایسی تو فلانا ایسی، تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے، یعنی اپنی باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات ڈائریکٹ اس سے کرو، اشارے کنائے میں نہ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ نبی علیہ السلام کا مزاج ہے کہ کہیں کہ جا کے اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ جب کسی کو مشورہ دو تو کنائے سے نہیں ڈائریکٹ کہو. اس میں حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. یہ پکی ضعیف روایت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی، اور بلکہ یہ تو مزاج کے خلاف ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 5813، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی. کنواری لڑکی میں جو شرم و حیا ہے، وہ کیا کوئی کنواری لڑکی شرم و حیا والی یہ گفتگو کر سکتی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے جی، کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے نا. کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہے، مسند احمد میں لکھی ہوئی ہے، مشکات میں لکھی ہوئی ہے. لکھے ہونے سے صرف یہ نہیں کہ روایت صحیح ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سورۃ القلم پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہو. یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے. لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جعلی ہے. لہذا میں کسی درجے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ روایت کو درایتن بھی دیکھنا چاہیے. صرف روایت نہیں دیکھنی چاہیے، درایت بھی اس کی دیکھ لینی چاہیے. جب آپ درایت دیکھتے ہیں، یعنی عقل کے پیرائے پہ بھی وہ پوری اتری ہے کہ نہیں، تو پھر آپ کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ روایت بھی جعلی نہ ہو، اور پھر اسماء و رجال کی بحثوں میں ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ روایت جعلی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کو لے کے وہ کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جا کے آپ مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے نبی آپ کے پاس آ جائیں. وہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگ سکتے ہیں؟ وہ کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہے. ہاں حدیثیں جو ضعیف ہیں انہوں نے بیڑا غرق ضرور کیا ہے. وہ حافظ ابن کثیر بھی اس میں ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت لے آئے. اس پہ ذوف کا حکم بھی نہیں لگایا کہ قبر رسول پہ جا کے صحابی نے مانگا یا رسول اللہ امت جو ہے ہلاک ہو گئی ہے، بارش کے لیے دعا کریں. تو آپ ایک جگہ آتا ہے اندر سے آواز آئی، ایک جگہ آتا ہے خواب میں آسم کی. یہ پکی ضعیف روایت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہے. اور اس کے الٹ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں 1010 ہے، کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امیر المومنین کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے اس وقت تک ہم ان کو توسل کے طور پہ لاتے تھے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم ان کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کے چچا کی دعا کی برکت سے بارش ہم پہ نازل فرما. یہ ہے وسیلہ شخصی جو زندہ سامنے موجود ہے. جو قبر میں زندہ موجود ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی. حالانکہ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کو پیالہ پیش کیا تھا، آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے. الحمدللہ ہزاروں صحابہ نے پانی پیا تھا، تقریباً 1500 صحابہ تھے. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا.
اب حضرت عمر کو تو یہ بات پتا تھی، وہ قبر رسول پہ تو نہیں کہ یا تو ہاتھ مبارک باہر نکالیں اور اس پیالے میں رکھ دیں، جس طرح شیخ زکریا صاحب نے وہ فضائل درود میں لکھا ہے، اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھا ہے کہ جی 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکال دیا. نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح کے جھوٹ باندھتے ہیں. سیدہ فاطمہ کے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا، جنگ جمل سے روکنے کے لیے سیدہ عائشہ کے لیے تو کوئی ہاتھ نہیں نکلا. یہ کون سے لاڈلے ہیں جو بعد میں اس قسم کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں؟ ان کے جھوٹ بھی تو کھلنے تھے نا.